ایک جنگل میں ایک چڑیا رہتی تھی. اسے کھانا اچھے سے بنانا نہیں آتا تھا. جب بھی وہ کھانا بناتی تھی اس کا کھانا خراب ہو جاتا تھا. اسی وجہ سے اس کی ساس مینو چڑیا اور اس کا پتی مانو بہت غصہ ہوتے تھے. اے بھگوان، کیسی منحوس بہو ملی ہے، اسے تو کھانا بنانا ہی نہیں آتا، جب دیکھو کھانا برباد کرتی رہتی ہے. ہاں ماں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو. شادی کو کتنے ہی سال ہو گئے مگر اسے ابھی تک کھانا نہیں بنانا آیا. لگتا ہے پوری زندگی اس کے ہاتھ کا بیکار کھانا ہی کھانا ہوگا. ماں جی، آپ ناراض مت ہو. میں اچھا کھانا بنانے کی بہت کوشش کرتی ہوں مگر نہ جانے کیوں کھانا خراب ہو جاتا ہے. ساسو ماں، میں گھر کے دوسرے کام تو ٹھیک سے کرتی ہوں نا؟ گھر کے کام تو سبھی کرتے ہیں لیکن تو کھانا بنانا سیکھ لے ورنہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گی. اگلے دن ٹونی کی ساس کی سہیلی اسے ملنے آتی ہے. ٹونی سب کے لیے کھانا بناتی ہے. ارے سہیلی، یہ تو نے کیسی چڑیا سے اپنے بیٹے کی شادی کر دی؟ اس کے پنکھ میں تو ذرا بھی سواد نہیں ہے، ایک دم بیکار کا کھانا ہے. کیا کروں گوری کوی سہیلی، میرے تو پھوٹے نصیب. نہ جانے یہ منحوس بیوقوف بہو مجھے کیسے مل گئی. اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ میری مان تو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دے کسی اور چڑیا سے جسے اچھے اچھے پکوان بنانے آتے ہوں اور اسے گھر سے نکال دے. ہاں سہیلی، یہ آئیڈیا تو ٹھیک ہے، میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دیتی ہوں. پھر ٹونی کی ساس اپنی سہیلی کے ساتھ مل کر اپنی بہو کو بہت مارتی ہے. پتی جی مجھے بچاؤ، دیکھو ساسو ماں اور اس کی سہیلی مجھے مار رہی ہیں، چھوڑو مجھے. لیکن اس کا پتی اس کی ایک بھی نہیں سنتا ہے. ٹونی کی ساس اسے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیتی ہے. اب ٹونی چڑیا بے گھر تھی. وہ گھنے جنگل میں ایک پیڑ کی کھوکھر کو اپنا گھر بنا لیتی ہے اور اسی میں رہنے لگتی ہے. ٹونی کی ساس اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دیتی ہے جسے اچھے اچھے پکوان بنانا آتے تھے. ساسو ماں، یہ لیں، یہ مسالے مجھے لا دیں تاکہ میں آپ کو سوادشٹ کھانے بنا کر کھلا سکوں. ٹونی کی ساس لسٹ لے کر دکان پر جاتی ہے. بھائی جی، یہ مسالے مجھے دے دیں. یہ مسالے بہت مہنگے ہوں گے، یہ لیں 500 روپے کے بنے ہیں. یہ سن کر نئی بہو کی ساس بہت پریشان ہو جاتی ہے. یہ والی بہو کھانا تو اچھا بنا لیتی ہے مگر میرا گھر اجاڑ کر رکھ دے گی. پھر ساسو ماں وہ مسالے لے کر گھر جاتی ہے اور اس کی بہو بہت سوادشٹ کھانا بناتی ہے. سب کھانا کھا کر بہت خوش ہوتے ہیں. بہو رانی، اب برتن دھو کر مجھے چائے بنا دینا، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے. آئے ہائے ہائے، کھانا بھی میں بناؤں اور برتن بھی میں دھوؤں؟ یہ نہیں چلے گا، میں بناؤں گی کھانا اور برتن تم دھو دیا کرنا، ٹھیک ہے نا ساسو ماں؟ ایسا کہتے ہوئے بہو رانی اپنے پتی کو لے کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے. بوڑھی ساس اب برتن دھو رہی تھی اور اپنی پہلی بہو کو یاد کر کے رو رہی تھی. میری پہلی بہو نے تو کبھی مجھ سے برتن نہیں دھلوائے تھے، یہ تو بہت تیز بہو ہے. پھر دوسرے دن اس کی بہو پھر سے اسے ایک لسٹ دے دیتی ہے. ساسو ماں، یہ رہی مسالوں کی لسٹ اور یہ رہی میرے میک اپ کی لسٹ. بہو، ابھی تو کل میں مسالے لائی تھی. ساسو ماں، اگر سوادشٹ کھانے چاہیے تو مسالے تو لانا ہی ہوں گے، بنا مسالوں کے میں سوادشٹ کھانا کیسے بنا سکتی ہوں؟ ساس چلی جاتی ہے. راستے میں اسے اس کی سہیلی پھر سے ملتی ہے. سہیلی، یہ تو نے مجھے کون سی مصیبت میں پھنسا دیا، وہ تو میرا گھر دنوں میں ہی اجاڑ دے گی. میری نئی بہو بہت فضول خرچی کرتی ہے اور مجھ سے برتن بھی دھلواتی ہے. تمہارے جیسی ساس کا یہی علاج ہے. تمہاری پہلی بہو سارے گھر کے کام بھی کرتی تھی اور رات کو تیری ٹانگیں بھی دباتی تھی. اب یہ والی دبائے گی تیرا گلا اور میں دیکھوں گی تماشا. یہ سن کر مینو چڑیا رونے لگ جاتی ہے. تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میری سہیلی ہو کر مجھ سے اتنا بڑا پاپ کروایا تم نے. بوڑھی ساس جنگل میں جاتی ہے اور اپنی پہلی بہو کو ڈھونڈ لیتی ہے. بہو رانی، مجھے معاف کر دو، جا تم میرے ساتھ گھر واپس آ جاؤ یا پھر مجھے بھی اپنے پاس ہی رکھ لو. اب مجھ سے اس عمر میں برتن صاف نہیں ہوتے. ساسو ماں جی، جاؤ اور مزے کے کھانے کھاؤ، میں یہاں خوش ہوں. ایسا نہ کرو بیٹی، مجھے معاف کر دو. پھر اس کی پہلی بہو مان جاتی ہے.
اور مینو اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتی ہے اور ایک الگ گھر میں اس کے ساتھ ہی رہنے لگتی ہے۔ پیارے دوستو، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیواد۔ پاپا، میرے جنم دن پر آپ میرے لیے کیا لے کر آئے ہیں؟ میں اپنے بیٹے کے لیے کیمرے والا بڑا موبائل لایا ہوں۔ اس پر موویز بھی چلتی ہیں اور گانے بھی۔ اپنا نیا موبائل دیکھ کر جگو بہت خوش ہوتا ہے۔ کوے کے پڑوسی بھی جگو کا جنم دن منانے آ جاتے ہیں۔ جگو بیٹا، یہ لیں، یہ کتاب لائی ہوں میں آپ کے لیے۔ اس کتاب میں جنگل کے سارے راستوں کی جانکاری ہے۔ جگو کو اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ کتاب تم اپنے بیٹے کو ہی دو۔ میرے جگو کو اس کے پاپا نے آئی فون لے دیا ہے، اس میں ایسی ہزاروں کتابیں ہیں۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں موبائل لے دیا آپ نے اپنے بیٹے کو، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ مما، آنٹی چڑیا سے کہیں جائیں یہاں سے، جنم دن میرا ہے، ان کا تو نہیں ہے۔ لوسی کبوتری جگو کوے کے لیے ریموٹ کنٹرول گاڑی لے کر آئی تھی۔ ایسے وہ سب جگو کا جنم دن دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ پھر جگو کوا تو کام سے گیا۔ وہ ہر سمے ہر جگہ بیٹھا موبائل پر گیمیں کھیلتا رہتا یا پھر گانے سنتا رہتا۔ جگو، تم صبح سے یہاں بیٹھے ہوئے ہو، تم تھکتے نہیں ہو؟ یہ چیز ہے ہی ایسی، اسے دیکھنے سے پکشی کبھی بھی بور نہیں ہوتا، یہ کمال کی چیز ہے۔ جگو کوے کی موبائل دیکھنے کی عادت دن با دن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ساری رات موبائل دیکھتا رہتا تھا۔ کوا اور کوی سو جاتے مگر ان کا بیٹا ساری رات جاگتا رہتا۔ رات کے 12 بج گئے ہیں اور یہ کووں کے گھر سے ابھی تک روشنی آ رہی ہے۔ وہ غصہ کرتے ہیں تو کریں، میں تو ابھی جا کر جگو کے مما اور پاپا کو بتاتی ہوں۔ چڑیا کووں کے گھر جاتی ہے، وہ دروازے پر دستک دیتی ہے۔ گوری کوی دروازہ کھولتی ہے۔ چڑیا، کیا بات ہے؟ گوری بہن، آپ کا بیٹا ابھی تک موبائل دیکھ رہا ہے، بچے کی صحت خراب ہو جائے گی، آپ اسے منع کریں۔ جگو کوا سن لیتا ہے اور وہ اپنا موبائل رکھ کر سونے کا ناٹک کرتا ہے۔ چڑیا، اندر آ کر دیکھ لو، میرا جگو تو سو رہا ہے اور تم میرا اتنا بھلا نہ ہی کرو تو اچھا ہے، جاؤ تم اپنے گھر۔ چڑیا شرمندہ ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ جگو کی نظر بھی کمزور ہونے لگتی ہے، مگر وہ اپنے مما اور پاپا سے کچھ نہیں کہتا۔ آج تو وہ اڑتے اڑتے پیڑ سے ٹکرا جاتا ہے اور اس کا پنکھ گھائل ہو جاتا ہے۔ جگو، کیا تمہیں پیڑ دکھائی نہیں دیا؟ وہ میں پیچھے دیکھ رہا تھا، مجھے پتا ہی نہیں چلا۔ پھر ایک دن گوری اپنے بیٹے جگو سے کہتی ہے، جگو بیٹا، جاؤ رسوئی سے چاقو تو اٹھا کر لاؤ۔ جگو رسوئی میں جاتا ہے۔ سامنے چاقو تھا مگر جگو کو دکھائی ہی نہیں دیتا۔ یہاں تو چاقو نہیں ہے، مما نے چاقو کہیں اور رکھا ہوگا۔ جگو واپس جاتا ہے۔ مما، رسوئی میں چاقو نہیں ہے، میں دیکھتی ہوں۔ جب گوری رسوئی میں جاتی ہے تو سامنے چاقو دیکھ کر کہتی ہے، جگو، تمہاری نظر تو نہیں کمزور ہو گئی؟ چاقو تو سامنے پڑا ہے۔ گوری کو اس دن معلوم ہوتا ہے جب ایک دن ہریالی طوطی گوری کے گھر آتی ہے۔ لوسی آنٹی، کیا لینے آئی ہیں آپ؟ جگو بیٹا، میں لوسی نہیں، تمہاری آنٹی ہریالی ہوں، کیا تمہیں کم دکھائی دیتا ہے؟ جگو کو تو اب اچھے سے دکھائی نہ دیتا تھا مگر وہ اپنے مما اور پاپا سے یہ بات چھپاتا ہے۔ جگو بیٹا، کیا بات ہے؟ سچ بتاؤ۔ کچھ نہیں مما، میں تو مذاق کر رہا تھا، مجھے پتا ہے یہ ہریالی طوطی آنٹی ہی ہیں۔ گوری بہن، آپ ابھی جا کر بلبل ڈاکٹر کو لائیں، وہ دیکھ کر بتائے گی۔ گوری جلدی سے جاتی ہے اور بلبل ڈاکٹر کو بلا کر لاتی ہے۔ اس بچے کی تو نظر بہت کمزور ہو گئی ہے، کیا یہ دن رات موبائل دیکھتا ہے؟ ہاں بلبل، اس کے پاپا نے اس کے جنم دن پر موبائل لے کر دیا تھا اسے، تب سے میرا جگو دن رات موبائل ہی دیکھتا رہتا ہے۔ میں اسے اینک دیتی ہوں، یہ اینک ہمیشہ لگا کر رکھے گا اور اس سے اس کا موبائل واپس لو، پھر ہی اس کی آنکھوں کی روشنائی واپس آئے گی۔ بلبل چلی جاتی ہے اور گوری کوی جگو سے اس کا موبائل چھین لیتی ہے۔ جگو، آج کے بعد آپ شام کو 1 گھنٹہ موبائل مجھ سے پوچھ کر لیا کرو گے۔ چڑیا سچ ہی کہہ رہی تھی، تم ساری رات موبائل دیکھتے ہو۔ مما، ہاں، اس دن جب چڑیا آنٹی رات کو آئی تھی تو تب بھی میں موبائل ہی دیکھ رہا تھا، میں نے آپ کی باتیں سن کر موبائل چھپا دیا تھا۔ مما سوری، آج کے بعد میں کچھ بھی ایسا نہیں کروں گا۔
जग्गू सुधर जाता है और गौरी कौवी अपनी पड़ोसन चिड़िया से अपने किए की माफी मांगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।